مت سنائیں. تو اس کو انہوں نے رؤیا سے تعبیر کیا ہے. کیا تعبیر کیا؟ رؤیا. تو یہی لفظ معراج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رؤیا کو، یہ جو رؤیا تھا نا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کو، جیسے سورہ یوسف میں. اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا اصل میں خواب کو نہیں کہتے، رؤیا اصل میں منظر کو کہتے ہیں، سین کو کہتے ہیں. اور خواب میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے، اس لیے خواب پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ اصل رؤیا کا معنی منظر، سین، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، چاہے جاگتی حالت میں یا خواب میں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو نبی کے لیے معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ خواب کے معنی میں ہے یا منظر کے معنی میں. دونوں احتمال اس میں ہیں. تو ہم قرآن ہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ وہ حقیقت تھی یا بولو خواب تھا. قرآن میں دو واضح قرینے، اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. حدیث سے تو صاف کہ براق پہ بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، خواب میں ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ خواب میں آپ امریکہ جاؤ ایسے ہی پہنچ جاتے ہو بغیر جہاز کے بھی. فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، کہ ہم نے اس رؤیا کو بھی اور قرآن میں جو ملعون درخت کا تذکرہ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. ملعون درخت ہے شجرہ زقوم. قرآن میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا پھل بے انتہا کڑوا، بہت کڑوا، جو جہنمیوں کو کھلانے کے لیے دیا جائے گا. اس پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جہنم میں درخت ہے. درخت آگ میں نہیں اگتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر دے. اور وہ کیا ہے اس کے بارے میں آروہا، وہ پورے آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی تہ میں ہیں، اس طرح کی آیت ہے. ابے نہیں بھائی وہی. خیر، یعنی اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ اس درخت کو جہنم کے اندر پیدا کر دے، اور جہنم کی تہ میں اس کی کیا ہے؟ جڑیں اور شاخیں اوپر ہیں. تو آگ میں اللہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو ہم نے اگر پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تو ہم کہتے ہیں کہ پانی کے اندر انسان یا کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، سانس کیسے آئے گا؟ تو اللہ نے پانی کی ہی مخلوقوں کو پیدا کر دیا. کروڑوں مخلوق جو پانی کے اندر ہی زندہ رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی. تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی ماحول کے حساب سے چیزیں پیدا کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ملعون درخت کو بنایا کس کے لیے؟ آزمائش، تاکہ مشرکین اور غیر مسلم اس کا انکار کریں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حالانکہ یہ انکار کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے زقوم درخت کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ آزمائش. تو اسی کے ساتھ اللہ نے نبی کی معراج کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کو جو منظر دکھایا اس کو بھی لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ آزمائش. کیا مطلب؟ جو اللہ کی قدرت کو مانے گا وہ تو مانے گا اس واقعے کو، جو کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں کر سکتا وہ اس واقعے کا انکار کر دے گا. خواب اگر یہ ہوتا تو خواب کو ماننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ تھوڑی بنتا. نبی کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے، یہ ہوا ہے، تو ابو جہل بھی کہتے تھا بھائی خواب تو کسی کو بھی کچھ بولو نا بھائی آ سکتا ہے. خواب میں تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی انکار نہ کرتا. لیکن جیسے وہ کہہ رہے تھے عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جہنم میں درخت پیدا ہو جائے، ایسے ہی عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان زندہ اپنے جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. اٹ isn't possible، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. خدا کی قدرت کو مانو گے تو دونوں پہ یقین کرو گے، نہیں مانو گے تو دونوں کا انکار کرو گے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں رؤیا سے مراد معراج میں حقیقت ہے جسم کے ساتھ، خواب اس سے مراد نہیں ہے، ورنہ یہ آزمائش نہ ہوتا.
دوسرا قرآن میں واضح اشارہ کیا، وہ تو صراحت ہے. سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خواب میں لے گیا ہوں. میں جب میں کہتا ہوں کہ میں رات کو کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر گیا یا خواب دکھایا ہے بھائی؟ اللہ سورہ بنی اسرائیل شروع اس طرح سے کر رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ تنوین تقلیل کے لیے، تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. خواب کا تذکرہ ہوتا تو نہ رات کہنے کی ضرورت تھی، نہ رات کا تھوڑا حصہ کہنے کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری بات، تیسرا قرینہ، اللہ اس آیت کو شروع کر رہا ہے سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. اس میں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تمہیں عجیب سا لگے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ مسجد حرام اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ جائے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ آیت شروع کر رہا ہے سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ عاجز نہیں ہے کہ کچھ کرنا چاہے تو اس کو اسباب کے تانے بانے جوڑنے پڑے، ٹائم دیکھنا پڑے، بھائی اتنے ٹائم میں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ عیب سے پاک ہے. تو یہ تیسرا قرینہ ہے. خواب ہوتا تو اللہ سبحان اللہ کا ذکر نہ کرتا.